السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله سبحانه وتعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں دے گا، جس اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا کہ ہم اس سے مانگیں اور اپنی پریشانیوں کو دور کروائیں، اور وہ رب العالمین ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا عظیم رب العالمین ہے۔ جس قدر اس کی بڑائی بیان کریں، جتنی اس کی تعریف کریں وہ کم ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و صلاۃ کے بعد 19 رمضان المبارک کی شب، 18 رمضان آج کی تاریخ ہے، 1441 ہجری مطابق 21 مئی 2020 عیسوی ہے۔ مختصر قرآنی احکام کے اس خصوصی رمضانی درس میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی ایک آیت، جو آیت نمبر 186 ہے، اس کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بڑی عظیم آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس آیت میں کہ وہ ہماری دعاؤں کو سنے گا، دعائیں قبول کرے گا، لہٰذا ہم اس کو سمجھیں انشاءاللہ۔ رمضان ختم ہو رہا ہے، 2 یا 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ کل 29واں روزہ یہاں پر ہے سعودی عرب میں، اور آپ کے پاس یا دوسری جگہ انڈیا پاکستان وغیرہ میں شاید کل 28واں روزہ ہوگا۔ بڑے تیزی سے دن چلے گئے، بچے ہوئے یہ 2 دن ہیں، اللہ تعالیٰ خیر سے گزارے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم 30 روزے رکھیں، ہم کو، آپ کو، سب کو جو بھی سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کی خیر سے فائدہ اٹھانے والا ہم سب کو بنائے، ہماری گردنیں جہنم سے آزاد ہو جائیں۔ سبحان اللہ، مانگنا ہمارا کام ہے، ایمان لانا ہمارا کام ہے، دینا اس کا کام ہے۔ مانگو تو ملے گا، نہیں مانگو تو نہیں ملے گا۔ مانگو تو یقین سے مانگو، شک سے نہ مانگو۔
مانگو تو یہ مت بھولو کہ کس سے مانگ رہے ہو، کیسے دینا ہے وہ اس کو پتا ہے، آپ کا کام ہمارا کام مانگنا ہے، ہم مانگتے رہیں وہ دیتا رہے گا۔ شکلیں الگ ہوتی ہیں لیکن ملتا تو ضرور ہے۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کی ہے۔ ایک ایک لفظ پر غور کرنا چاہیے اس آیت کے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ترجمہ سن لیں۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، کیا انداز ہے دیکھیے، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں قریب ہوں، بے شک میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں مانگنے والے کی مانگ کو پورا کروں گا، دوں گا جب وہ مجھ سے مانگے گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو ان کو چاہیے کہ وہ مجھ سے مانگیں اور مجھ پر ایمان رکھیں، شاید کہ وہ ہدایت پر ہو جائے۔ پہلی بات کہ یہ آیت کہاں آئی ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ ان آیتوں کے بیچ میں ہے جو رمضان سے متعلق ہیں۔ وہ جو آیتیں ہیں نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے انسانوں کے لیے، ہدایت کے لیے۔ تو رمضان کی آیتیں جہاں روزے رمضان کا ذکر، روزے رکھنے کا ذکر، اور کوئی بیمار ہو جائے تو ان کے لیے روزوں کے جو بارے میں رمضان، وہاں پر یہ آیت آئی۔ علماء کیا ہے یہ آیت کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا۔ یہاں یہ اس ضمن میں آئی ہے آیت جو رمضان کی روزوں کے متعلق ہے۔ تو علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہاں اس آیت کو لانے کا مطلب یہی ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، یا رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، خاص طور سے لایا گیا ہے۔ یہ آیت یہاں اس لیے ہے کہ روزے میں دعائیں قبول ہو سکیں۔ رسول نے حدیث میں فرمایا 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، اس میں سے ایک روزے دار ہے، جب وہ دعا کرتا ہے رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، رمضان میں بخشا جاتا ہے، رمضان میں عطا کیا جاتا ہے، رمضان میں اللہ کا کرم، اللہ کا فضل خاص ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ ایک پوائنٹ پہلے یاد رکھیے کہ یہ آیت کیوں ان آیتوں کے درمیان میں ہے، کیونکہ قبولیت ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے اب تک مانگا تو بہت اچھا کیا، اب تک بھی نہیں مانگا تو کب مانگیں گے، رمضان ختم ہو رہا ہے۔ پھر میرے ساتھ غور کیجیے آپ آیت پر۔ قرآن میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اذا سألک عبادی انی، آپ الفاظ پر غور کیجیے۔ آیت میں ہے نا، یہ آیت کے جو الفاظ ہیں، اذا سألک عبادی، اذا جب، سألک سوال کریں آپ سے، میرے عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فإنی قریب تو بے شک میں قریب۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگ سوال کریں اللہ کے بارے میں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دینا کہ میں قریب ہوں اور میں دعائیں سنتا ہوں جب دعائیں مجھ سے کی جاتی ہیں۔ قرآن میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے جو اس آیت میں ہے، علماء نے بیان کیا ہے۔ قرآن میں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات کیے، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الاہلہ، آپ سے جو ہے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ سے اس چیز کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ سے اس چیز، بہت سارے۔ تو آپ کہہ دیجئے یہاں ویسا نہیں ہے۔ وہاں کیا ہے؟ قل 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 قل، کتنی جگہ، یہاں ویسا نہیں ہے۔ غور کیجیے آیت پر، کئی جگہ قل ینصفی، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، آپ کے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں آئے تو آپ کہہ دیجئے، آپ سے پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے، آپ سے پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے۔ یہاں کیا ہے؟ جب آپ سے میرے بندے پوچھیں تو میں قریب ہوں۔ بندے جواب اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے یہاں پر، یعنی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری آیتوں میں کیا ہے؟ آپ بتا دیجئے ان کو۔ یہاں ہے اجیب دعوت الداعی، انی قریب، میں قریب، خاص اسپیشل انداز ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، بندے اللہ کے کون؟ سارے بندے۔ عباد اور عبادی میں علماء نے فرق کیا ہے۔ عباد بندے، کچھ بندے، عبادی میرے بندے، اس میں سارے آ گئے نا۔
عباد یا کے بغیر اور عبادی میں فرق ہے. قرآن میں ایسا بھی ہے ایسا بھی ہے. ٹھیک ہے, یہاں عبادی میں میرے پورے بندے, صرف عبادن مطلب کچھ بندے اللہ کے, یا نسبت ہو گئی تو بھائی سارے آ گئے اس میں. سبحان اللہ, دیکھیے کیا بات ہے. یا کی نسبت نہیں ہوئے تو کچھ مراد ہے وہاں پر. ٹھیک ہے, اور اس کی مثالیں قرآن میں آپ کو ملیں گی کہ میرے کچھ بندوں نے ایسے کیا, میرے کچھ بندوں نے یہ کام کیا, ایسے مثالیں موجود ہیں. لیکن یہاں عبادی آ گیا, اس کا مطلب سارے آ گئے اس میں. یا کی نسبت میرے بندے سارے. سبحان اللہ. تو جب آپ سے میرے بندے پوچھیں کس کے, انی میرے بارے میں, فإنی قریب, میں قریب ہوں اللہ کے, میں دور نہیں ہوں. اللہ کہہ رہا ہے قریب ہے, لوگوں نے دور سمجھا اللہ کو, دور سمجھ کر واسطوں کی چکر میں جو ہے اپنے عقیدوں کو برباد کر دیا. دور ہے بھائی واسطہ, تو دور کو تو واسطہ چاہیے. صحیح ہے, پانی دور ہے, رسی ڈالو. پی ایم دور ہے, سی ایم دور ہے, سیکرٹری کو پکڑو یا قریبی عملے کو پکڑو. ایسے دور لوگ دور ہیں, آواز کیسے جائے گی, مائک کا استعمال کرنا پڑے گا. لیکن اللہ دور نہیں ہے. اللہ کہتا ہے قریب ہے, ہم کہتے ہیں دور ہے. واسطے کے بغیر کیسے سنے گا؟ اور مثالیں سیڑھی کی, رسی کی, منسٹروں کی, مائک کی, پتہ نہیں کن کی چیزوں کی دیتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے قریب ہوں. آپ نے دور کیسے سمجھ لیا اس کو؟ قریب کو دور کبھی مت سمجھنا, قریب کو قریب سمجھو. شہرک سے واقف ہے, ہمارے شہرک سے زیادہ قریب اس کا علم ہے. انہ علیم بذات الصدور, ہمارے دلوں میں کیا ہے, ہماری نیتوں کو وہ جانتا ہے. قریب ہے. اللہ اکبر. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, اس پر بھی غور کیجئے ذرا. اجیب میں دوں گا, جواب دوں گا مطلب میں دوں گا, عطا کروں. دعوت الداعی, دعا کرنے والی کی دعا کو میں دوں گا, جو دعا وہ کر رہا ہے میں دوں گا. اذا دعانی, جب وہ مجھ سے مانگے. عربی گرامر جو پڑھتے ہیں نا, تھوڑا بہت پڑھے ہوئے ہیں, چاہے ہمارے پاس پڑھے یا کہیں اور پڑھے ہوں, ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک چیز عربی میں ہے, عربی گرامر میں شرط اور جواب شرط, اور یہ بہت سی دوسری لینگویجز میں بھی ہے. شرط جواب شرط کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, تو جہاں شرط ہوتا ہے وہاں جواب شرط ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیسے؟ میں اردو میں مثال دیتا ہوں. اگر آپ مجھ سے ملو گے تو میں آپ کو گفٹ دوں گا. کیا ہے اس میں؟ ایک شرط ہے, اگر آپ ملو گے مجھ سے, جواب شرط میں گفٹ دوں گا. تو شرط ہوگی تو جواب ملے گا نا. اگر آپ ملو گے تو میں گفٹ دوں گا یا کھلاؤں گا. اور ہر زبان میں ہوتا ہے, عربی میں بھی ہے. اچھا, شرط کے لیے عربی میں ورڈز یوز کیے جاتے ہیں, جیسے اردو میں, انگلش میں بھی ہے, عربی میں اذا بھی ہے, ان بھی ہے. ایک لفظ ہوتا ہے ان, ٹھیک ہے, یہاں اذا کا لفظ استعمال, اذا دعانی. ان دعانی نہیں ہے, ان کا مطلب اگر, اذا جب, اگر, وہ بھی وہی معنی میں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں اذا جو ہے یقینی ہوتا ہے. اذا جو آتا ہے نا شرط پر, اذا دعانی ہے یہاں, یہ یقینی ہے. ان ہو بھی سکتا, نہیں بھی ہو سکتا. ان, بلکہ ان کا ورڈ جو شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے نا, ہو بھی سکتا, نہیں بھی ہو سکتا. بعض جگہ تو پکا نہیں ہوتا, وہاں بھی ان استعمال کیا جاتا. جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ کے سوا دوسرا معبود ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا. اے نبی آپ بتا دو, اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود ہے نہیں ہے. اور ایک ان کان لہو ولد, اگر اللہ کا بیٹا ہوتا, اگر وہاں بھی آیا, چونکہ
مستحیل ہے, امپاسبل ہے. کیوں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. لم یلد, اس کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے. تو ایک آیت ہے دوسری, اولاد نہیں ہے نا, ہمیں یقین ہے اللہ کا کوئی بچے, اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے, وہ تو تنہا ہے, وحدہ ہے. لیکن ایک جگہ ہے ان کان لہ ولد, اگر اللہ کا بچہ ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا. مطلب مستحیل ہے, ناممکن ہے, امپاسبل ہے وہ چیز, غیر یقینی, غیر واقع چیز. تو ان کا وہاں شرط آیا, تو ان ایسے اسی جگہ بھی استعمال ہوتا ہے. ان جیتنا نعطیک ہدیہ, تو اگر تم ہمارے پاس آؤ گے تو ہم گفٹ دیں گے. ان وہاں بھی آیا, یعنی اگر یہ ہوگا تو یہ بھی ہوگا. بعض جگہ جیسے ابھی میں نے بتایا بچہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو اس کا مطلب ان ایسی جگہ بھی ورڈ ہوتا ہے, یہ یوز ورڈ یہ جو محال ہے, ناممکن ہے. لیکن اذا یقینی ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے قرآن میں اذا جاءت الطامہ, اذا بہت ساری جگہ ہے, جب قیامت کے دن یہ ہوگا تو یقینی ہے وہ چیز. اذا ہے قرآن میں بہت ساری جگہ, ٹھیک ہے, جو یقینی طور پر کہ یہ چیز یقینی ہونے والی ہے, تو وہاں جو اذا کا استعمال کیا گیا ہے. اذا وقعت, ہاں دیکھیے ایک یاد آ گیا, اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها, جب واقع ہونے والی چیز واقع ہوگی, یعنی قیامت کے بارے میں ہے. اذا وقعت, سورہ واقعہ کی آیت پڑھ رہا ہوں میں, اذا وقعت الواقعہ, جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہوگی. یعنی یقینی ہے قیامت واقع ہونا, جی ہاں قیامت آنے والی ہے نا, ایمان ہمارا ایمان کا رکن ہے, تو وہاں اذا لایا گیا. اذا کیسے, یہاں وہی ہے اذا, یا ان نہیں ہے, وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں. کیا مطلب دعا قبول ہوگی, یقین ہے. کیوں؟ اجیب دعوت الداعی اذا, ان دعانی نہیں ہے, اذا دعانی. ٹھیک ہے, غور کر رہے ہیں نا میرے ساتھ آپ لوگ؟ چلیے اور آگے بڑھیے. عام طور پر شرط جواب شرط چل رہا ہے نا مسئلہ, یہ شرط جواب شرط. تو آپ بولیے شرط پہلے آتا ہے یا جواب شرط پہلے آتا؟ آپ اردو پڑھے ہوئے ہیں, انگلش پڑھے ہوئے ہیں, آپ دیکھیے شرط پہلے آتا ہے ہمیشہ, گرامر کے حساب سے شرط, کیونکہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا. جیسے آپ بولیں گے نا, آپ ایسے ضرور کسی کو بولیں گے میں ہدیہ دوں گا, اردو میں اگر آپ بول رہے ہیں, اردو سمجھتے ہیں, میں ہدیہ دوں گا اگر آپ میرے پاس آؤ گے, بولیں گے اس کو اردو نہیں آتی بھائی, اس کو اردو سکھاؤ. if you come, if you will come I will give you gift, I will give you gift if you will come, بولیں گے انگلش پڑھنا پڑتا. پھر ایسے نہیں ہوتا ہے کہ جواب پہلے آئے شرط بعد میں ہو. شرط پہلے آتی ہے, جواب اس کے بعد آتا ہے. صحیح ہے یا نہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر جیسے بچوں کو بولتے بیٹے اگر تم نے میری بات مان لی نا تو میں آپ کو چاکلیٹ کھلاؤں گا, میں آپ کو ایک گفٹ دوں گا بیٹے, میں ایک اچھا پین لا کے دوں گا آپ کو. اگر بات میں پین لا کے دوں گا بیٹا اگر آپ نے میری بات مانی, بولتے یہ اردو پھر پرابلم اس کی, سمجھ رہا نا. لیکن یہاں اس آیت پر غور کیجیے, شرط پہلے ہے جواب بعد میں ہے, یا جواب پہلے ہے شرط بعد میں ہے. ہوتا تو یہ شرط پہلے آتا ہے بعد میں جواب آتا ہے. یہاں کیا ہے, علماء نے تفسیر میں بڑی پیاری ہوئی نکتے کی بات کہی, اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. یہ ایسا نہیں ہے اذا دعانی اجیبو, جو کہ یہاں جواب پہلے ہے شرط بعد میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہاں ہیں لوگ؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ میں دعا قبول کروں گا جب میرا بندہ مانگے گا. جب مانگے گا تو میں دعا قبول کروں گا, یہ نہیں ہے پہلے دعا قبول کروں گا, میں دوں گا جب مانگے گا. جب مانگے گا میں تب دوں گا, نہیں ہے ایسے, میں دوں گا اللہ پہلے کہہ رہا ہے جب بندہ مانگے گا. لا الہ الا اللہ. کہاں؟ اسی لیے پیغمبروں نے مانگا اللہ سے, کیونکہ یہاں جواب یقینی ہے, اس کو مقدم کیا گیا, شرط کو بعد میں رکھا گیا, کیونکہ دینے والا دینا چاہتا ہے, وہ عطا کرنا چاہتا ہے, وہ بخشنا چاہتا ہے, وہ جہنم سے آزاد کرنا چاہتا ہے, وہ رحم کرنا چاہتا ہے, وہ آپ کو اولاد دینا چاہتا ہے, آپ کو رزق دینا چاہتا ہے, آپ کو صحت دینا چاہتا ہے, لیکن آپ مانگتے نہیں ہو. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. میں مانگنے والے کو دوں گا جب وہ مانگے گا, جب مانگے گا نہیں. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ سمجھ رہے ہوں گے آپ لوگ.
اور شرط یہاں جو جواب پہلے شرط بعد میں، جب مجھ سے مانگے گا تو اللہ سے جو مانگے وہ نامراد نہیں ہے، اس کا مطلب جواب یقینی ہے. اسی لیے حدیثوں میں آیا کہ آپ کو جواب ملے گا، جو آپ مانگو گے وہ دیا جائے گا. یا تو آپ جب جو مانگتے ہو وہی چیز آپ کو دی جائے گی، یا آپ مانگو گے تو وہ چیز چونکہ آپ کے لیے خیر نہیں ہے، اللہ کے علم ازلی میں یہ ہے کہ آپ کو نہیں دینا چاہیے، وہ ابھی کیونکہ صحیح نہیں ہے آپ کے لیے وہ چیز، کیونکہ اللہ جانتا ہے آپ نہیں جانتے ہو. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بعض چیزوں کو تم اپنے لیے ناپسند سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے شر ہوتا ہے. اس میں عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بعض چیزوں کو تم اپنے لیے شر سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے خیر ہوتا ہے. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر، بعض تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو. اللہ کو پتا ہے نا ہمارے بارے میں کیا ہے، اللہ تو سب جانتا ہے سبحان اللہ. تو آپ کو وہ چیز دینا نہیں ہے، صحیح نہیں دینا چاہیے تو نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن آنے والی کسی مصیبت کو ٹلا دے گا اس سے، اس دعا سے جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہو، یا اس کو ذخیرہ بنا کر قیامت کے دن آپ کے لیے رکھے گا، تاکہ قیامت کے دن جب آپ کا حساب ہو تو نیکیوں کے پلڑے میں وہ آپ کی دعائیں بھی تولی جائیں جو دنیا میں آپ نے اللہ سے مانگی تھی. تو تین یہ طریقے ہوتے ہیں دینے کے، یا تو مانگو تو جو مانگا، آپ نے کہا مجھے اولاد دے اللہ، اللہ نے آپ کو اولاد دے دیا. آپ نے مانگا، آپ نے کہا اللہ مجھے اولاد دے دے، اولاد دے دے، اللہ نے اولاد دے دی. یا اولاد نہیں ملے گی لیکن مصیبتوں سے ٹل جائیں گے آپ، دور ہو جائیں گے. یا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، آپ نے اتنی مرتبہ اولاد مانگی نا، یہ ساری نیکیاں ہیں کل قیامت کے دن آپ کے فائدے میں رہیں گی، آپ کے پلڑے میں ڈالی جائیں، تو پھر تو مانگنا چاہیے نا بھائی. اذن فاکثر فاللہ اکثر، آپ زیادہ مانگو اللہ اس سے زیادہ دے گا. مجیب دعوت الداعی، کیونکہ یہ یقینی چیز ہے. اذا دعان، مانگو، آپ مانگو، آپ کو کیا چاہیے، خزانے ہیں اس کے پاس، کب کیسے دینا ہے اس کو معلوم ہے. سجدے میں مانگو، سلام پھیرنے سے پہلے مانگو، تہجد کے وقت مانگو وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، روزے کی حالت میں مانگو وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، افطار کے وقت مانگو وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. پریشان آدمی مانگے، پریشان آدمی، والد اپنے اولاد کے لیے مانگے تو آپ قبول ہوتی. اذان اور اقامت کے درمیان آپ مانگو، ہر حال میں اللہ سے دعائیں کیجیے، بہت بڑی چیز ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ہدایت کا راستہ یہی ہے کہ اللہ سے مانگا جائے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے سبحان اللہ، بات ختم نہیں ہوئی ہے پر اذا دعانی شروع سے دیکھیے. اذا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے، میرے پورے بندے آپ سے اگر پوچھیں میرے بارے میں تو آپ سب کو بتا دو میں قریب ہوں. انی قریب، یقیناً میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دوں گا مانگنے والوں کو جب وہ مجھ سے مانگیں گے. بات ختم نہیں ہوئی یہاں پر. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ دیکھیے، اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کہہ رہا ہے پھر مانگو مجھ سے دعائیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ایمان رکھو مجھ پر، شک مت کرنا مجھ پر، یقین سے مانگو. جیسے اس نے فرمایا جب مانگو تو یقین سے مانگو، شک نہیں. اور یہ مت کہو مانگتے ہوئے کہ اللہ اگر تو چاہے تو دے دے، کیونکہ اللہ کو کوئی چیز روکنے والی نہیں. یقین سے مانگو. لعلہم یرشدون، شاید کہ وہ لوگ ہدایت پائیں. اب اتنا بڑا، اتنی بڑی چیز یہاں اس آیت میں ہے لیکن ہم جو ہے مانتے نہیں. کیا کیا الفاظ آئے ہیں جس کی تشریح ابھی آپ کے سامنے کی گئی ہے. تو اب بتائیے اب کیوں نہیں مانگا جائے اللہ سے؟ اللہ سے مانگے، ہم جنت مانگے، سب سے بڑی بڑی چیزیں مانگے، اللہ سے دعائیں کریں تو اللہ کی خوب تعریف کریں. پہلے دعاؤں کے آداب میں سے، پھر نبی علیہ السلام پر درود بھیجیں، پھر اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، اور عامت المسلمین کے لیے، علماء کے لیے، بادشاہوں کے لیے، سب کے لیے مانگیے. دنیا اور آخرت کا خیر مانگیے اور شر سے پناہ اللہ کی طلب کیجیے. یقین اللہ تعالیٰ دے گا. رمضان ختم ہو رہا ہے، مانگ لیجیے. جو اب تک بھی نہیں مانگے بڑے بد نصیب ہیں، مانگ لیجیے. بخشش مانگ لیجیے، بخش دیا جائے گا. رحمتوں کو مانگ لیجیے، رحم کر دیا جائے گا. جنت چاہیے، مانگ لو، مل جائے گی انشاءاللہ. مانگ لو، مانگ لو. گردنوں کو دوزخ سے آزاد کروانا ہے،
مانگ لو اللہ سے، اللہ اولاد چاہیے مانگ لو۔ قرآن میں بے شمار مثالیں ہیں، بڑے بڑے پیغمبروں نے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے مانگا۔ ایک ایک کی مانگوں کو چیک کیجیے آپ، اللہ اکبر۔ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کیا ہے یہ سنا، کہاں ہے ہم لوگ اور کہاں ہے اللہ کا کلام؟ مسئلہ کیا ہے، پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن میں ڈھیر ساری مثالیں ہیں۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، ٹھیک ہے، سرسری طور پر چند بتاؤں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے آدم علیہ السلام کو دیکھیے، غلطی ہوگی نا ان سے، اللہ سے رحمت مانگی، بخشش مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دیکھیے وان لم تغفر لنا وترحمنا، مغفرت اور رحمت دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بخش دے، رحم کر دے، بخش دے تاکہ گناہوں کی سزا نہ ملے، رحم کر دے تاکہ جنت ملے۔ تو دونوں چیزیں ہیں۔ انہوں نے مانگا تو اللہ نے دیا یا نہیں دیا؟ معاف کر دیا نا اللہ نے ان کی بیوی کو جنہوں نے غلطی کی تھی، درخت سے پاس جانے سے منع کیا تھا اللہ نے، کھانے سے گئے، کھا لیے نا، ٹھیک ہے۔ چلیے اور آگے بڑھیے، آپ دیکھتے جائیے، ایک کے بعد ایک پیغمبروں کے واقعات ہیں۔ اللہ بڑے پیغمبر بھی، اولو العزم پیغمبر، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، سبحان اللہ، کہ اپنی بیوی بچے کو جو ہے، اللہ اکبر، ایک ایسی وادی غیر عزیز زرعن، جہاں کوئی زراعت نہیں، پانی نہیں، انسان نہیں، دانا نہیں، چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ سے دعا کی، اللہ نے کیسا انتظام کر دیا۔ اللہ قبیلہ جرہم کا وہاں پر پہنچنا، پھر قبیلہ جرہم کا جو ہے وہاں پڑاؤ ڈالنا، زمزم وہاں نکلنا، جو آج تک پوری دنیا زمزم سے مستفید ہو رہی ہے۔ لاک ڈاؤن میں بھی زمزم ہم کو مل رہا ہے، پانڈا وغیرہ میں، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، لاک ڈاؤن ہے لیکن اللہ زمزم پلا رہا ہے، جاؤ پی لو، لے لو، وہی زمزم اللہ نے دعا کیسے قبول کی۔ اور مکہ کے لیے برکت کی دعا انہوں نے کی، کیسے مکہ میں اللہ نے برکت رکھی۔ ایک نبی کی بعثت کی دعا کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ابی ابراہیم، میں میرے ابا ابراہیم کی دعا ہوں، قبول کی نا اللہ نے۔ اچھا بیٹا مانگا، اب وہ بھی بھول گیا بتانا میں، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا ملا، سبحان اللہ۔ ایک کے بعد ایک پیغمبر، زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، بڈھے ہو گئے، اب کیا مانگتے بتا رہے، کیا بڈھے کو نہیں ملتا کیا؟ بوڑھے ہو گئے، ٹھیک ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، لیکن ایمان کمزور نہیں ہوا۔ ہڈیاں کمزور ہو گئی، ایمان کمزور نہیں ہوا۔ اور یہی میں بولنا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہمارا ایمان حالات کو دیکھ کر بدلے نہیں۔ کورونا آ گیا، ایمان کمزور، نا امیدی ہو گئی اللہ کی ذات سے، کیا دعا، کب سے دعا کر رہے، ہم سمجھے کم سے کم عید تو باہر پڑیں گے، نہیں ایسا نہیں بولنا، مقدر ہے ہر چیز، راضی رہیے اللہ کے فضل سے، دعا کیجیے، آپ دعا کیجیے، میں اور آپ دعا کریں۔ زکریا اسلام کا ایمان کمزور نہیں ہوا، بہت پاورفل تھا، اسی لیے مانگا اس پاورفل ایمان کے ساتھ، تو کیسے یحییٰ جیسی نعمت سے اللہ نے نوازیا علیہ الصلوۃ والسلام، پیغمبر۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، کیسے زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اپنی عاجزی ان کے ساری ظاہر کی، اور اللہ سے بیٹا مانگا تو اللہ نے بیٹا دے دیا۔ یونس ابن متہ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، غلطی ہو گئی، ان سے غلطی ہوئی نا، ان سے بھی معافی مانگ لی اللہ سے، تسبیح بیان کی، اللہ کی پاکی بیان کی، مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت اللہ نے نکال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، جلانے والی آگ کام کرنا چھوڑ دی، کیونکہ جو رب سے مانگتا ہے اس کو یجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب کو پکارا تھا، اللہ سے کہا اللہ تیری مدد چاہیے، رب مدد آ گئی۔ پانی کیا آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی؟ اتنی ٹھنڈی نہیں کہ ٹھنڈک میں نقصان بھی ہوتا ہے، سلاما کونی بردوں سلاما، ٹھنڈی بھی ہو گئی، سلامت والی بھی ہو گئی۔ ادھر موسیٰ فرعون کے پاس سے اپنی قوم کو لے کر نکلے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، چلتے 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 رات میں جو ہے دریائے نیل پہنچ گئے۔ اب سامنے اتنا بڑا سمندر نیل، اور پیچھے سے کمبخت ملعون دشمن پھر آ رہا پکڑنے کے لیے، تو اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے مدد کی۔ قوم ڈر گئے، قوم نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑے جائیں گے یقینی طور پر، لیکن ایمان پاورفل ہوتا ہے، ایمان the ایمان ورکس، ایمان کام کرتا ہے۔ کلا ان معی ربی سیہدین، نکل گئی ان کی منہ سے بات،
جو ایمان کی وجہ سے نکلتے ہیں، نہیں ہرگز نہیں پکڑے جائیں گے۔ یہ کیا پکڑے گا؟ اللہ ہے نا ساتھ میں، اللہ دیکھو کیسے راستہ نکالے گا، اللہ کیسے راستہ ہمیں دکھائے گا۔ راستہ نکلا کہ نہیں نکلا؟ سمندروں میں بچ گئے نہیں بچ گئے؟ پکڑے گئے بچ گئے۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ غزوہ بدر میں 313 کو مٹانے کے لیے پورا دشمن چھڑا ہو گیا۔ آخری مثال، وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی رمضان میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور وہی اللہ جس کی آیت ابھی ہم نے پڑھی، جس کا کلام اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ مانگو تو ضرور ملے گا، میں دوں گا جب مجھ سے مانگا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اپنی آنے والی امت کے سامنے ایک نمونہ رکھا۔ مشکل چاہے کتنی بڑی ہو، سامان ساز و سامان کی کمی کیوں نہ ہو، مین پاور کم کیوں نہ ہو، ہتھیار کیوں نہ ہو، ایمان تو ہے، ایمان تو ہے، ایمان تو ہے۔ اس ایمان کو سامنے رکھو اور رب سے مانگو، دیکھو کیسے فرشتوں کو اللہ اتار دے گا غیب سے مدد کرنے کی۔ اتر گئے نا فرشتے 1000 پے در پے مار رہے ہیں، کافر مار کے بھگا دیا۔ غزوہ بدر کا جنگ بدر جی 17 رمضان، سخت گرمی میں لڑی گئی جنگ۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ کیا یہ رب آپ کی میری مشکلیں نہیں دور کر سکتا ہے؟ کیا یہ رب آپ کو مجھ کو نہیں دے گا؟ دے گا، مانگیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ یقین سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ مانگنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ زکوٰۃ الفطر جنہوں نے دیا دے دیجیے۔ یہاں سعودی عرب میں لاک ڈاؤن کل ایک دن ہے، اس کے بعد سے کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہونے والا ہے۔ 9 to 5 کل آپ جائیے، مسکینوں کو ڈھونڈ کے جدہ میں دے دیجیے، جو یہاں رہتے ہیں، جو جہاں رہتے ہیں وہاں اپنے مسکینوں کو دے دیجیے۔ ایک سا کھانا دیجیے، پیسے مت دیجیے۔ کھانا مطلب چاول زیادہ یوز ہو تو چاول دے دیجیے، گیہوں زیادہ ہو تو گیہوں یوز، جہاں جو چیز زیادہ ہوتی ہے وہیں دیجیے۔ گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، 2 رکعت پڑھی جائے گی، خطبہ نہیں ہوگا، جس کو قرآن زیادہ یاد ہے وہ پڑھائے، اور جو ہے پہلی رکعت میں انکلوڈنگ ٹوٹل فرسٹ رکعت میں 7 مرتبہ اللہ اکبر آپ کو بولنا ہے۔ سیکنڈ رکعت میں جب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے آپ، تو اس وقت 5 مرتبہ تکبیر پڑھنی ہوگی، بس نہ اذان نہ اقامت، اور باقی نہانا یا اچھے کپڑے پہننا سب ٹھیک ہے، اور کھجوریں بھی طاقت میں کھانا وہ بھی ٹھیک ہے، سنت ہے، سب پر عمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے۔